مجلس کے مہمان خصوصی جناب اجتماع ڈاکٹر نثار انصر عبدانی صاحب وزیر صحت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ممبر ڈسٹرکٹ امیدوار کونسل یونین کونسل بنڈلی چودھری شہزاد ایڈوکیٹ صاحب اور جن کے گھر پر وادی بنا کا یہ تاج ایک مور کی طرح بسانے والے سے مراد راجہ امتیاز صاحب، ان کے ساتھ راجہ افراز گروال صاحب اور جتنے بھی پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں موزین علاقہ، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کوئی قابل ہو تو ہم اسے شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔ حضرات، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کی آخری جو ہے یہ رات ہے، اس کے بعد جتنے بھی آپ نے 2-3 ماہ محنت کی، 8 تاریخ کی شام تک آپ کو وہ پھل جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی تقریریں ہوگی، بہت سے پروگرام ہوگے، اگر ہمارا نتیجہ جو ہے وہاں ہمیں نہ مل سکا، وہاں پہ ہم نے جو یہاں درخت پھلدار لگائے وہ پھل ہم تک نہ پہنچ سکے، وہ پھل نہ ہم لگا سکے 8 تاریخ کو، تو پھر ہمارے لیے مایوسی ہوگی۔ لیکن چند دنوں سے شہزاد ایڈوکیٹ صاحب اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں صافت کے ٹیبل سے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے جہاں بھی گئے، جہاں دیکھا، تو میری نظر میں یہ میں ہمارے بھائی شہزاد جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بنڈی سے ون کر چکے ہیں۔ منافقت کی سیاست ہم کرتے نہیں اور مخالفت ہماری کے کوئی قابل نہیں۔ جناب مہمان خصوصی وزیر صحت ڈاکٹر نثار عبدانی صاحب اور ڈسٹرکٹ کونسل چودھری شہزاد ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم۔ اور جہاں پر جملہ جو یہاں پر تشریف لائے بی ڈی ممبر لیاقت کوکر صاحب اور صدر محفل اور بی ڈی ممبر راجہ امتیاز صاحب اور راجہ عقیل صاحب اور جو بھی جملہ یہاں پر تشریف لائے، بالخصوص میڈیا یہاں پر جو بھی تشریف لائے، راجہ شکیل احمد بٹ صاحب۔ ٹائم تو بہت شارٹ ہے، زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر 8 تاریخ کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ ہم جتنی بھی یوتھ ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پولنگ ایجنٹ سے لے کر جو ٹوٹل عوام یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، نئے ساتھی بھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا امپورٹنٹ جو چیز ہے نظر رکھنا ووٹ پر اور ووٹ کاسٹ کرنا۔ یہاں پر ابھی شہزاد اور ان کی ٹیم نے جو بنڈلی میں کام کیا، بہت اسٹرگل کی، اور یہاں پر اگر میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں تو اس بات میں بھی نہیں ہے۔ ان کا بھی بہت شکریہ شہزاد، ان کی ٹیم برور سے جو تشریف لائے اور کافی ٹیم بنڈلی سے بھی جو ساتھی تھے، انہوں نے بہت اسٹرگل کی، ہم دیکھتے رہے۔ اور چودھری شہزاد صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو بہت کوشش کی، جہاں تک ہماری اوقات تھی، جہاں تک ہم چل سکے، جہاں تک ہماری سسٹم تھا، ہم نے کوشش کی، بہت کوشش کی، دل سے کوشش کی، اور چینجنگ کی بھی، اور گھر گھر میں جانے کے لیے بھی اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بھی اور چینجنگ کے لیے، کیونکہ یوتھ کے لیے بھی میسج ہے، سب سے مین چیز ہے چینجنگ، تبدیلی۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے۔ راجہ امتیاز صاحب اور لیاقت کوکر صاحب، ایسے لوگوں کو جو آپ نے فرنٹ لائن پہ لائی، میں چاہتا ہوں، میں یہی سوچتا ہوں کہ بنڈلی میں اس سے بڑی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھی یہاں پر کافی برادری، یہاں پر اس سے بڑی چینجنگ یہی ہے کہ یہاں پر یہاں پر کوئی بھی برادری کا نام نہیں رہا۔ ہم سب کشمیری ہے ایک اور مسلمان ہیں، ہماری جو مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، اور دوسرا ہم کشمیری ہیں، سب ایک ہے۔ کہ 1000 2000 5000 بے شمار کری ریٹ دیتے ہیں کہ آپ ووٹ مجھے دیں، ووٹ مجھے دیں۔ تو اس کی ایک لطیفہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک آدمی کے گھر گیا تو وہ کہنے لگا یار 5000 روپیہ دو اور مجھے ووٹ دے دو۔ تو اس نے کہا 5000 تو نہیں دو، ایک بکری کا بچہ دے اور میں آپ کو ووٹ دے دوں گا۔ تو جب اس نے بکری کا بچے کا پتہ کیا تو وہ بکری کے بچے کی قیمت 20,000 روپے تھی۔
تو وہ خرید نہیں سکا تو اس نے کہا کہ معذرت میں آپ کو 5000 روپیہ دے سکتا ہوں، اس کے اوپر دے نہیں سکتا. تو اس نے کہا میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ووٹ کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں روپے ہے، نہ کہ وہ 20000 یا 5000 روپیہ. سب سے پہلے ہم نے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور ہمارے احسانات آپ پر بھی ہیں، اور جو لوگ بی ڈی ممبر کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے بھی ہم ان کا حساب لگا لیں تو آپ کا احسان ختم نہیں ہوتا. انشاءاللہ 6 بی ڈی ممبر ہے، آپ ہمیں کامیاب کریں. ہم کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کی وہ احسانات زندگی بھر یاد رکھیں گے. تو جہاں تک بات ہے چودھری شہزاد صاحب کی، وہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ 27 تاریخ کو جیت چکے تھے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ 10ویں کارروائی باقی ہے. آج یہ محفل دیکھ کر راجہ امتیاز صاحب بھی ونر ہو چکے ہیں. تو آخری بات کہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بازار کھریٹا میں جو کمی ہے تقریباً 1 لاکھ روپے کی جو کمی میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کھریٹا بازار تحصیل میں ایک سائن بورڈ نہیں لگا ہوا. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم سیری جائیں، ٹائی جائیں، چڑوئی جائیں یا مجوار جائیں تو کون سی روڈ ہمیں یوز کرنی پڑے گی. تو آپ مہربانی کر کے ایک سائن بورڈ ڈاکٹر بشیر اسپتال کے سامنے لگا دیں، اور اس سے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ سہری میں 5 کلومیٹر، چڑوئی میں 20 کلومیٹر لیفٹ رائٹ یو ٹرن کہاں سے. الیکشن لڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن 1.5 ماہ ہو گیا ہے، مجھے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے میں رات کو سوتا ہوں صرف. تو جب میں نے اپنی ٹکٹ لیا، میرے قائد محترم نے مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو اس وقت میں نے جب ووٹر لسٹ دیکھی تو جنرل الیکشن میں میرے پاس 86 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے. جب میں نے لسٹ دیکھی تو سارے 86 کے 86 میں سے 15 ووٹ میرے وارڈ میں شامل تھے، باقی سارے مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے اپنے وارڈ میں. میں نے اپنے جو میرے قریب بندے تھے، میرے دوست تھے، میں نے ان سے مشاورت کی کہ یار میں نے ٹکٹ لے لیا ہے، تو میرے اپنے ذاتی پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی مجھے نظر ہی نہیں آ رہے لسٹ میں، تو میں کیا کروں یار. میں نے شہزاد بھائی سے تھوڑی معاونت لی، میں نے اپنے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان سے معاونت لی. تو میں 10 دن تقریباً 10 دن میں کمپین پہ اکیلا جاتا رہا ہوں. 10 دن میں کمپین پہ اکیلا جاتا رہا ہوں. پھر میں نے دوستوں سے مشاورت کی، یار میں لوگوں کے گھر جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ اکیلے آ رہے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 مہینے میں نے دن رات ایک کیا ہے. اس کا صلہ مجھے اللہ کی ذات انشاءاللہ دے گی. میں نے ایک جبر کے سامنے، ایک نظام کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اتنی لمبی چوڑی بات ابھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ الیکشن کے بعد اگر اللہ نے مجھے عزت بخشی تو بہت سی باتیں ہیں میرے اندر، بہت کچھ ہے میرے اندر، لیکن وہ میں ابھی کرنا نہیں چاہتا. تمام پلانا مورا سے تمام لوگوں نے، بالخصوص یوتھ نے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے بزرگوں نے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے بھی دن رات کا کہ میرے سپورٹ کی، انہوں نے محنت کی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو 8 تاریخ رزلٹ کے بعد انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سارے معاملات آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے. تو میں اسی پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں تمام نوجوانوں کا، تمام بزرگوں کا اور دور دراز سے جو مہمان میرے پاس آئے ان کا مشکور اور ممنون رہوں. حکومت میں آپ کی توجہ کا متقاضی ہوں کہ اس میں 3 کالونیاں ہیں جو مہاجرین کے نام سے پہچانی جاتے ہیں. ایک عزیز کالونی، دوسری کھاکھر کالونی اور تیسری چمبر کالونی. چونکہ آپ ہمارے ممبر اسمبلی ہیں، آپ ہمارے منسٹر ہیں، اور لیجسلیشن آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے. میں اس اسٹیج کی وساطت سے آپ سے یہ ضرور مطالبہ رکھوں گا کہ جو لوگ
مہاجرین ہیں اور ان کالونیوں میں آباد ہیں، ان کا یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں، نہ ان کی اپنی زمین ہے، جو قبضے ہیں اس کو محکمہ یا قانون انلیگل یوزرپر کی تعریف میں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو میری اس اسٹیج سے وساطت سے جناب وزیر حکومت آپ سے یہ التماس ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ان مہاجرین کے لیے، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے ہجرت کی، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ کوئی ایسی لیجسلیشن کریں کہ جہاں پہ جتنی تعداد میں وہ لوگ قابض ہیں، کم از کم ان کو جو آلریڈی قابضین ہیں ان کو اتنی تعداد میں جو رقبے ہیں وہ الاٹ ہونے چاہیے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے دوست، اپنے بھائی راجہ امتیاز کا بڑا ممنون و مشکور ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اہلیان پلاموڑا، میں آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی تنہا بھی کھڑا رہا، اور آج آپ کے ساتھ تو اتنی بڑی فوج ہے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں آپ اسی جذبے، اسی جنون اور اسی شوق اور لگن کے ساتھ یہ کام کریں گے اور میرے بھائی امتیاز کو کامیاب کریں گے۔ اس کی کامیابی میری کامیابی ہوگی، اور میری کامیابی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی کامیابی ہوگی۔ بہت مہربانی، بہت۔ لیکن آج کا یہ جو چھوٹی ساری ہماری میٹنگ تھی، شاید مجھے تو اطلاع یہ دی گئی تھی، لیکن میں نے یہاں آ کے دیکھا کہ یہ میٹنگ جو ہے اب ایک بھرپور جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور یہ جو جلسہ ہے، اس جلسے کی وساطت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج یہاں پہ ہمارے ساتھ باسط کبیر صاحب، طیب جمیل صاحب، زہیب صاحب، راجہ عدنان صاحب، راجہ سہیل صاحب، جو ہے پرمیز راجہ صاحب، عبد القادر صاحب، رمیز فرید، عاقب جبار، راجہ مدثر، راجہ توصیف، کامران راجہ، مبین راجہ، انیس راجہ، توفیق راجہ، راجہ سہیل ظہور، چودھری عمیر، چودھری وقاص کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی محترم محفوظ صاحب، عتیق مجید صاحب، منقسم مظہر صاحب، جواد راجہ صاحب، راجہ ریحان صاحب، راجہ نفیس صاحب، راجہ عتیق، راجہ نوید، راجہ شعیب، راجہ ارسلان، یہ سارے لوگ جو ہیں، اور حوالدار عزیز صاحب سب سے بڑھ کے، آپ سارے لوگ بھی یہاں نہ صرف موجود ہیں بلکہ آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کے آپ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں سب جو شامل ہونے والے افراد ہیں، یہ جتنے نام میں نے گنے، ان میں سے کافی سارے نام جو ہیں شاید مس بھی ہیں، چونکہ میرے پاس لسٹ جو ہے وہ اس اعتبار سے صحیح شاید نہیں ہے، لیکن جو آپ کا جوش اور جذبہ اور جس طریقے سے آپ نے عمران خان کے جھنڈے کو پذیرائی بخشی ہے، میں اس پر آپ کا اپنی جانب سے، اپنے وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر تنویر الیاس صاحب کی جانب سے، صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہے صاحب کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، دو تین اور چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ سے کرنی ہے، اتنی سخت سردی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ بنڈی میں تھوڑا سارا جو تسلط تھا، وہ تسلط کا کفر تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں بڑا بانگ دل بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جب بات ہوا کرتی تھی کہ نون لیگ کی کون سی سیٹ بنے گی، تو کوئی ایک بنڈی اور ایک کوئٹہ پر کدے کدے نظر پڑنی سی نہ نہیں، وہ دو بڑی مشکل سے یہ دو گنا کرتے تھے۔ میں اپنے بھائی شہزاد صاحب کا مشکور اس لیے بھی ہوں کہ انہوں نے ان کی جو ایک کنفرم سیٹ تھی وہ الحمدللہ اپنی شبانہ روز محنت کی وجہ سے الیکشن سے پہلے ہی جیت کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ باقی یونین کونسلز کے حوالے سے اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو پچھلی میٹنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری تقریباً 10 سیٹیں تو کنفرم ہیں، تو باقی 2 جو ہے اس کے بارے میں 2 دن بعد آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میرا بھائی طاہر زمان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہماری ایک کافی مشکل ترین یونین کونسل تھی، وہاں بھی میرے اس بھائی نے شبانہ روز محنت کی، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ دوستوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے یہ بھی کنفرم سیٹ کے حوالے سے شمار ہوتے ہیں۔ اور میں بڑا اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ یہ جب ضلع کوئٹہ کی بات کرنی ہوتی تھی، یا جب کوئٹہ سے پنیام 35 کلومیٹر روڈ کی بات کرنی ہوتی تھی، تو پہلے میں اکیلا ہوتا تھا، تو اب الحمدللہ میرے ساتھ ہمارے بی ڈی ممبران بھائیوں کی تعداد بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی شہزاد صاحب اور میرا بھائی طاہر زمان بھی
اب وہ جو ہے وہ اس سارے مطالباتی قافلے میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے پچھلے معاملات اور جو مطالبات تھے جو تسلیم نہیں ہو سکے تھے، وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے سارے بھائی مل کے سیاسی بصیرت سے آپ کے تمام حقوق کی لڑائی اب ذرا بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالی لڑیں گے۔